پیارے بچوں، آج جو ٹاپک میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ ہے جیوگرافی سے کلاس 6 جو سب ٹاپک ہے وہ ہے سمر سولسٹس اینڈ ایکوینکسس. چونکہ زمین ہمیشہ ویسٹ سائڈ سے ایسٹ سائڈ کی طرف جو ہے آفتاب کے ارد گرد گھومتی ہے، جس کو ہم ریولوشن بولتے ہیں، جس میں سیزنز وجود میں آتے ہیں اور ان سیزنز سے جو ہے پیڑ پودوں پر، انسانوں پر یا جانوروں پر بھی اثر پڑتا ہے. اور اس طرح سے جب ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ہماری زمین آفتاب کے ارد گرد ریولوشن جب کرتی ہے تو کبھی کبھار یہ زمین جو ہے 21 جون کو اگر ہم بات کریں تو ناردرن ہیمیسفیئر میں اکثر آفتاب کی روشنی براہ راست یا ڈائریکٹلی جب پڑتی ہے تو یہاں پہ دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور گرمی جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ سمر سولسٹس ان دا ناردرن ہیمیسفیئر، کیونکہ زمین کا جھکاؤ جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ آفتاب کی طرف ہوتا ہے اور یہاں میکسیمم ریز آف دی سن جو ہے وہ فال ہوتی ہے. چونکہ اگر اس وقت 21 جون ساؤدرن ہیمیسفیئر میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ ونٹر کا سیزن ہوتا ہے، بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے 21 جون کو اب ناردرن ہیمیسفیئر میں جو ہے سمر سولسٹس آبزرو کیا جاتا ہے. تو اگر ہم 23 سپٹمبر اسی ناردرن ہیمیسفیئر کی بات کریں، کہا جاتا ہے کہ جو ایکویٹر ہے اس پر برابر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے اور اس طرح سے یہاں پہ دن جو ہے برابر اور راتیں برابر ہوتی ہیں. مثلا ایک دن جو ہے اس میں 12 گھنٹے اور 12 گھنٹوں کی ایک رات ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے جب دن برابر اور راتیں برابر ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ایکوینکس. تو ایکوینکس یہ 23 سپٹمبر کو جو ناردرن ہیمیسفیئر ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے. چونکہ ریولوشن جو ہوتا ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے تو کبھی کبھار جو ناردرن ہیمیسفیئر جس کی ہم نے بات کی اس کا جھکاؤ آفتاب کی طرف رہتا ہے، تو جہاں پہ سمر جو ہے وہ آبزرو ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اس وقت جو ساؤدرن ہیمیسفیئر وہ آفتاب کی پرچھائیوں سے روشنی سے دور رہتا ہے، تو جہاں پہ ونٹر ہم آبزرو کرتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح سے چونکہ ویسٹ ٹو ایسٹ جو ہے جھکاؤ رہتا ہے، مومنٹ رہتا ہے ارتھ کا اراؤنڈ دا سن، تو اس میں 22 دسمبر جو ہے تو وہاں پہ یعنی ساؤدرن ہیمیسفیئر میں جو ہے وہ سمر سولسٹس آبزرو کیا جاتا ہے. اور 22 اگر یہاں پہ ناردرن کے ساتھ اس کا کمپیئر کیا جائے تو وہاں پہ اس وقت ونٹر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو یہاں سے بگننگ آف دی سمر شروع ہوتی ہے 22 دسمبر. چونکہ ایک بار پھر جو ہے زمین جو ہے وہ آفتاب کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، تو ایک بار پھر 21 مارچ کو ایکویٹر پر ڈائریکٹلی روشنی پڑتی ہے جو جسے ورنیل ایکوینکس جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے آج جو میں نے آپ کو پڑھایا وہ تھا ایکوینکس اور وہ تھا جو ہے سمر سولسٹس، وہ تھا سولسٹس. اگر سولسٹس کی بات کریں لفظی معنی سے تو اسے جو ہے مڈ سمر بھی کہتے ہیں. سمر سولسٹس آلسو نون ایز مڈ سمر occurs when one of the earth's poles have its maximum tilt towards the sun. جب پولز کا جھکاؤ زیادہ آفتاب کی طرف ہو تو اس ہیمیسفیئر میں آفتاب جو ہے وہ زیادہ دور ہوتا ہے اور اکثر میکسیمم پورشن آف دی ارتھ جو ہوتا ہے اسپیشلی ناردرن ہیمیسفیئر وہ لٹ ہوتا ہے، یعنی اس پہ زیادہ روشنی پڑتی ہے. جب روشنی زیادہ پڑتی ہے تو وہاں دن کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور راتیں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم ایکوینکس کی بات کریں، ایکوینکس از وین دا سن پاسز ڈائریکٹلی اوور دا ایکویٹر. جب آفتاب جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایکویٹر سے گزر جاتا ہے تو یہاں پہ ایکوینکسز وجود میں آتے ہیں. جبکہ ایکوینکس کا لفظی معنی ایکول ہونا، دن اور رات کا برابر ہونا. چونکہ جو پولز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ دور رہتے ہیں. کبھی وہاں پہ روشنی ہوتی ہے 12 جو ہے مہینے کی 6 مہینے کی اور 6 مہینے وہاں پہ دن آبزرو ہوتے ہیں. تو آج اجازت دیجیے، خدا حافظ.